نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 13۔ سورۃ حج کی ابتدا قیامت کے تذکرہ سے ہوئی اور قیامت کے زلزلے اور اس کی ہولناکی کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں اور دوبارہ زندگی ملنے کے بارے میں 3 دلائل دیے گئے اور بات کو سمجھایا گیا۔ پہلی دلیل انسان کی تخلیق کی مثال سے اور دوسری دلیل انسان کی زندگی کی مثال دے کر اور تیسری دلیل بنجر زمین اور پھر بنجر زمین پر بارش برسنا اور اس کے بعد اس کی تازگی اور اس کا سرسبز و شاداب ہونا، اس مثال کو بیان فرمایا گیا اور فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی قبروں میں جو لوگ مدفون ہیں سب کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ زندگی بھر کا حساب ان سے لیا جا سکے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ عقل سے سوچنے والے ویسے ہی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ جس کو جلا دیا جاتا ہے یا جس کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں ان کو عذاب کہاں ہوتا ہے، ان کی قبر کہاں ہے، جن کو شیر گیدڑ کھا جاتے ہیں ان کی قبر پھر کہاں ہے، ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شخص مردوں کے کفن کھینچ لیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو بڑا مال دیا، اولاد بھی عطا فرمائی۔ اس دور کا کلمہ پڑھنے والا تھا، جب بیمار ہوا اور بچنے کی کوئی امید نظر نہ آئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں، تمہارے حق میں کیسے رہا ہوں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ابا جان آپ ہمارے حق میں بہت ہی بہتر رہے ہیں، اولاد کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب آپ نے مہیا کی تھی ہمارے لیے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے قسم دو کہ میری بات پر عمل کرو گے تو پھر میں بات بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ بغیر قسم کی بھی ہم آپ کی ہر بات پہ عمل کریں گے، آپ بتائیں تو صحیح۔ لیکن باپ نے کہا کہ نہیں، پہلے قسم اٹھاؤ۔ بیٹوں نے قسم اٹھائی تو والد کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے مجھے اس میں رکھ کر آگ لگا دینا، جس طرح ہندو لوگ جلاتے ہیں میت کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جلانے کے بعد میری ہڈیاں وغیرہ پیس لینا اور پھر کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ راکھ کو سمندر میں بہا دینا۔ بیٹے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ یہ کام ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ بیٹوں کو اپنے باپ سے بڑی محبت تھی اور باپ نے بڑی محبت سے ہی اپنے بیٹوں کو پالا تھا، مگر وہ قسم کھا چکے تھے۔ تو جب باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، اسے جلایا اور جلا کر پھر اس کی راکھ کو آدھا سمندر میں بہا دیا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک ذرہ بھی راکھ کا ضائع نہ ہو، اور اسی طرح سمندر کو بھی حکم دیا کہ ساری راکھ کو جمع کر دے، تو اللہ رب العزت نے راکھ کو اکٹھا کر کے دوبارہ اسے زندہ کر کے کھڑا کر دیا، اور پھر فرمایا اس سے مخاطب ہوتے ہوئے، اے میرے بندے تو نے یہ کیا کارروائی کی ہے؟ پروردگار عالم کو تو سب کچھ معلوم ہے مگر حکمتیں ہوتی ہیں پوچھنے میں۔ تو وہ عرض کرنے لگا، میرے پروردگار آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی کام انسانوں والا نہیں کیا، میں ساری عمر نافرمانی آپ کی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، تو آپ کا خوف دل میں تھا، آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا کہ اگر میں پکڑا گیا تو پھر میری خیر نہیں، پتہ نہیں مجھے کیسا عذاب دیا جائے گا۔ تو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ ہمارے ذرے ذرے کو یکجا کریں۔ جس پروردگار نے پہلی زندگی عطا فرمائی ہے وہی پروردگار دوبارہ بھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ کی توحید کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت کی بات ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، وہ صرف اپنے رسم و رواج اور جہالت کی بنیاد پر اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو موڑتے ہیں یعنی غرور اور تکبر کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وہ شخص اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت والے دن ہم اسے جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا ذالک بما قدمت یداک، یہ وہ چیز ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے، دنیا میں تو نے یہی کمایا تھا کہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی بہکایا، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العزت نے بلا وجہ تمہیں سزا میں مبتلا نہیں کیا، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ یہ تو تمہارے اعمال ہی کا خمیازہ ہے جو آج تم بھگت رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، بلکہ بندے سے کہا جائے گا یہ تیرے اپنے ہی کرتوت ہیں جن کا تو مزہ چکھ رہا ہے۔ آگے دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان میں دل جمعی اور یکسوئی تو ہے نہیں، اطمینان قلب پایا نہیں جاتا، تردد اور تذبذب کی حالت میں بادل ناخواستہ کچھ عبادت کر لیتے ہیں، تو جیسے کوئی شخص کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو اور ہر آن اس کے گرنے کا احتمال ہو، تو اسی طرح منافق قسم کے لوگ بھی اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر نہ جانے کس وقت چھوڑ بیٹھے۔ مطلب پرست، مفاد پرست اور خود غرض قسم کے لوگوں کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو بعض لوگ آ کر مسلمان ہوتے تھے، پھر اگر اس کی بیوی کے بیٹا پیدا ہو گیا اور اس کی گھوڑی نے بچہ دے دیا تو وہ کہتا کہ یہ دین اچھا ہے، اور اگر اس کی بیوی نے بچہ نہ جانا اور اس کی گھوڑی نے بچہ نہ دیا تو وہ کہتا تھا معاذ اللہ کہ یہ دین اچھا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ اگر اسے کسی وقت بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں،
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی جانی یا کوئی مالی نقصان ہو جائے یا کوئی ایسی دوسری پریشانی آ جائے تو پھر دل ہار بیٹھتا ہے اور پھر واپس پلٹنے لگتا ہے، یعنی ایمان سے پھر جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے ایک یہودی کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلے تو وہ ایمان لے آیا، پھر اسے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ مجھ سے اسلام کی بیعت واپس لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت تو واپس نہیں ہو سکتی۔ تو اس قسم کے لوگ منافقین وہاں پر موجود تھے جو کسی مفاد کی خاطر اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور اس دوران بھی وہ تذبذب کا شکار رہتے تھے، شکوک و شبہات ان کو گھیرے رہتے تھے، اور پھر جب ان کو اپنا مطلوبہ مفاد حاصل ہو جاتا تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور اگر مفاد حاصل نہ ہوتا تو پھر وہ لوگ دین کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو محض دنیا کی خاطر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام میں دنیاوی مفاد کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ خسر الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ دنیا کا مفاد تو ایک محدود مدت کے لیے ہے اور اس نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی عارضی اور دنیا کی نعمتیں بھی وقتی اور عارضی ہیں، بلکہ اس دنیا کا قیام بھی عارضی ہے اور دنیا کا اپنا وجود بھی عارضی ہے۔ اس دنیا نے بھی ختم ہونا ہے اور اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں اور یہ لوگ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایمان کی سلامتی کی بجائے برے عقیدے لے کر اس دنیا سے جب جائیں گے تو ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلا نقصان ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کے سوا وہ ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو نہ تو اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتی ہیں۔ ہر انسان فطری طور پر کسی نہ کسی ذات کو اپنا معبود ماننے پر مجبور ہے، مگر وہ اللہ رب العزت کو جو کہ قادر مطلق ہیں، علیم کل ہیں، مختار کل ہیں، ایسی ذات کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو الہ بناتا ہے جن کے قبضہ میں نہ نفع ہے اور نہ نقصان ہے۔ مٹی، پتھر اور لکڑی کے بت تو ویسے ہی بے جان چیزیں ہیں، وہ کسی کا کیا سنوار سکتے ہیں یا کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور جو جاندار چیزیں بھی ہیں ان میں بھی الوہیت والی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، اور نہ ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو الہ بنا لیا جائے۔ فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ تو دور کی گمراہی میں پڑنے والی بات ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ اور اس قسم کے مسلمان جو دنیاوی فائدے کے پیش نظر دین پر عمل کرتے ہیں، اگر ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں تو پھر وہ دین اچھا ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر ان آستانوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید ہوتی ہے، مگر وہاں سے بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی کیا جو ان کو پہنچائیں گے۔ وہ نہ تو نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان دینے والے ہیں، سب کچھ عطا کرنے والے اور دینے والے اللہ رب العزت ہیں، مگر ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ مگر وہ لوگ اللہ رب العزت کا در چھوڑ کر دوسرے دروازوں پہ جا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ لوگ ایسی ذات کو پکارتے ہیں کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ نفع کی بات تو محض اس کا گمان ہے کہ میرا فلاں معبود، فلاں ہستی میری حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکتی ہے، تو فرمایا یہ تو ایک ان کا گمان ہی ہے، ان کا وہم ہی ہے،
حقیقت میں اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرنا مضر ہے، مفید نہیں ہے۔ فرمایا لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ بہت ہی برا آقا یا دوست ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے۔ جس شخص نے اللہ کے سوا کسی بت یا کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو اپنا آقا اور دوست یا معبود بنایا، دوست سے مراد یہاں پر معبود ہے، تو وہ قیامت کے دن ایسی الوہیت سے انکار کر دیں گے اور پرستش کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جن کو یہ لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے برے ساتھی ثابت ہوں گے، جو ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف گواہی دیں گے اور بجائے ان کی مدد کرنے کے، ان کو عذاب سے چھٹکارا دلوانے کے، مزید ان کے عذاب میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بھی لوگوں میں رواجن پائی گئی ہیں اور پائی جاتی ہیں، اور کبھی غور نہیں کیا جاتا اور نہ ہی علماء سے پوچھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک درود بنا ہوا ہے جسے درود تاج کہتے ہیں۔ درود شریف تو ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن سب سے افضل درود تو وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا تھا۔ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ میں آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پورا پڑھ کر انہیں سنایا تھا۔ فرمایا تھا کہ اس طریقے سے درود بھیجو جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے بعد میں کچھ درود اپنے بھی گھڑ دیے، کچھ بنا لیے، تو اس طرح درود تاج بھی بنایا ہوا ہے اور اس کو بڑا ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور بڑی شوق سے اس کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس میں کلمات کچھ ایسے ہیں کہ دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں ٹالتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، قحط کو ٹالتے ہیں اور رنج کو ٹالتے ہیں۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ قحط کو ٹالنا، رنج کو ٹالنا، مصیبتوں کو ٹالنا، بلاؤں کو ٹالنا، یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی صفات کو کسی اور جگہ فٹ کر دینا تو یہ شرک کے قریب بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کی جائے زیادہ تر وہ اعمال کیے جائیں جو مسنون اعمال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ ہمیں بتا دیا ہے۔ کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے اور زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی واقعہ، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ جب سب کچھ موجود ہے تو پھر ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسنون اعمال کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔